1991 میں ایک شخص صرف ایک نوٹ بک اور تھیوری کے ساتھ کسینو گرینڈ میڈرڈ میں داخل ہوا۔ وہ وہاں گیملنگ کے لیے نہیں آیا تھا، اس نے چپ کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اس نے پیسوں کی طرف بمشکل ہی دیکھا۔ اس کے بجائے وہ گھنٹوں تک رولٹ کے ویل کو گھومتے ہوئے دیکھتا، ایک کے بعد ایک اسپن۔ کسینو کے اسٹاف کی نظر میں وہ ایک سر پھیرا شخص تھا، ایک اور ادھیڑ عمر کا آدمی جو کسینو کی روشنیوں تلے خوابوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ لیکن یہ شخص مختلف تھا۔ اس کا نام گونزالو گارسیا پیلایو تھا۔ وہ وہاں چیز لک کے لیے نہیں آیا تھا، اس کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ چانس کی یہ معروف علامت دراصل بالکل رینڈم نہیں ہے۔ اگر آپ اسے کافی غور سے اور کافی دیر تک دیکھیں تو آپ سسٹم میں کوئی کریک تلاش کر سکتے ہیں۔ کوئی چیٹ یا گلچ نہیں، بلکہ صرف ایک ریالٹی مشین کی ایک ایسی خامی جس پر کسی اور کی نظر نہیں پڑی تھی۔ اگلے ایک سال میں اس نے اور اس کے پورے خاندان نے یورپ میں ایک خاموش آپریشن چلایا، اسپنز کا ریکارڈ رکھا، ڈاٹا لاگنگ کیا، پیٹرنز تلاش کیے اور پھر وار کیا۔ سرجیکل پریسیجن کے ساتھ انہوں نے میڈرڈ، ایمسٹرڈیم، ویانا اور یہاں تک کہ لاس ویگس کے کسینو کی روپیہ ٹیبلز کا فائدہ اٹھایا۔ صرف میتھ اور لاجک کی بدولت ملینز کا لیگل وننگ لے کر نکلے اور پوری انڈسٹری کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ روپیہ کے ویل کی مینوفیکچرنگ، مینٹیننس اور نگرانی کے طریقوں کو بدلیں۔ یہ کہانی ہے اسپین کے ایک میوزک پروڈیوسر کی جس نے گیملنگ کی دنیا کی سب سے بڑے الژن کو بے نقاب کیا اور ایک ایسا سسٹم بنایا جس نے ہاؤس کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ گونزالو گارسیا پیلایو کا ارادہ کبھی بھی پروفیشنل گیملر بننے کا نہیں تھا۔ در حقیقت اسے گیملنگ سے نفرت تھی۔ وہ ایک میوزک پروڈیوسر، ایک فلم میکر تھا، ایک ایسا شخص جو کسینو کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنا زیادہ تر وقت نیش پر بحث کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ لیکن اس کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو زیادہ تر گیملرز کے پاس نہیں تھی، صبر اور ایک خطرناک کیوریوسٹی۔ اس کا ہمیشہ سے یہ ماننا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز مکمل طور پر رینڈم نہیں ہوتی، نہ میوزک، نہ پالیٹکس اور نہ ہی لائف۔ ہر چیز کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، بس آپ کو کافی دیر تک غور سے دیکھنا ہوتا ہے۔ اور ایک دن اس نے خود کو روپیہ کے بارے میں سوچتے ہوئے پایا، ویسے نہیں جیسے ایک گیملر قسمت کے بھروسے سوچتا ہے، بلکہ وہ ایک مشین کی طرح سوچ رہا تھا۔ دیکھیے، رولٹ ویل کوئی جادو نہیں ہے، یہ ایک فزیکل آبجیکٹ ہے۔ یہ گھومتا ہے، اس میں ویئر اینڈ ٹیئر آتا ہے اور فرکشن پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید کچھ نمبرز کے آنے کا امکان دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، شاید یہ گیم مکمل طور پر فیئر نہیں ہے۔ گونزالو نے کسینو گرینڈ میڈرڈ جانا شروع کیا، کھیلنے کے لیے نہیں، صرف دیکھنے کے لیے۔ وہ پین اور نوٹ بک کے ساتھ گھنٹوں وہاں بیٹھتا، اسپن ریکارڈ رکھتا۔ کسی نے نوٹس نہیں کیا، کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ آخرکار کون سا سر پھرا ہفتوں تک ہاتھ سے روپیوں کے نمبرز کو ٹریک کرتا ہے۔ لیکن پھر وہ اس نوٹ بک کو لے کر گھر گیا، ڈاٹا ایک سادہ کمپیوٹر پروگرام میں ڈالا اور ریزلٹس بالکل رینڈم نہیں تھے۔ نمبرز کا ایک چھوٹا سا سیٹ توقع سے کہیں زیادہ بار ہٹ ہو رہا تھا۔ اس نے جتنی گہرائی میں تحقیق کی، حقیقت اتنی ہی واضح ہوتی گئی، یعنی کہ وہ ویل خراب تھا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اس گیم کو بیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاٹا انالیسس کے بعد گونزالو نے دیکھا کہ 4 مخصوص نمبر 6، 8، 17 اور 29 عام حساب سے کہیں زیادہ بار ظاہر ہو رہے تھے۔ کسینو کی زبان میں اسے کہتے ہیں ٹیبل بائز، یعنی ویل میں اتنی باریک خرابی تھی کہ بال بار بار مخصوص خانوں کی طرف کھینچی چلی جاتی تھی۔ گونزالو نے جلدی نہیں کی، اس نے مزید 3000 سے زیادہ اسپنز کا ڈاٹا جمع کر کے ہیومن ایرر اور کوئنسیڈنس کا امکان مکمل طور پر ختم کر دیا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے آئیوون اور پورے خاندان کو اس مشن میں شامل کیا۔ انہوں نے ایک باقاعدہ نیٹ ورک بنایا جسے کہا جاتا ہے دی پلیو سینڈیکیٹ۔ اب شروع ہوا اصل کھیل۔ خاندان کے لوگ الگ الگ کسینوں میں جاتے، ایک کلو لیس ٹورسٹ کی طرح ایکٹ کرتے اور ڈاٹا کی بتائی ہوئی ٹیبلز پر خاموشی سے شرط لگاتے۔ کوئی بڑا جیک پاٹ نہیں جیتا جاتا تھا تاکہ شک نہ ہو۔ روزانہ صرف 2000 سے 4000 یورو کا سرجیکل منافع نکالا جاتا۔ میڈرڈ، ایمسٹرڈیم، ویانا، ہالینڈ، پورے یورپ میں ان کا یہ مخصوص آپریشن چلتا رہا۔ جب کسینو مالکان کو اندازہ ہوا کہ یہ فیملی مسلسل جیت رہی ہے تو انہوں نے ان پر بین لگانا شروع کر دیا، لیکن گونزالو ایک قدم آگے تھا۔ اس نے سیب میرینوز نامی نئی ٹیم تیار کی جو کسینو میں جا کر ان کے لیے بیٹس لگاتی رہیں، یہاں تک کہ یہ معاملہ اسپین کی سپریم کورٹ تک پہنچ گیا اور 2004 میں عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا۔ گونزالو نے ایک ان تھنکیبل قدم اٹھایا جو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے کسینو انتظامیہ کو کورٹ میں گھسیٹ لیا۔ لا سوٹس فائل ہوئے، لانگ ہیئرنگز ہوئیں۔ دلیل سمپل تھی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے رول سے کھیلیں تو آپ صرف اس لیے ہمیں تھرو آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ہم نے آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بہتر رولز فالو کیے۔ لیگل پروسیس سالوں ڈریگ آن ہوا،
لیکن 2004 میں اسپین کی سپریم کورٹ نے ان کے فیور میں رولنگ دی۔ بینز کو الیگل ڈکلیئر کر دیا گیا۔ پیلائیو فیملی نے چیٹ نہیں کیا تھا، انہوں نے صرف آبزرویشن، لاجک اور پبلک انفارمیشن کا یوز کیا تھا۔ یہ رولنگ صرف گونزالو کی وکٹری نہیں تھی بلکہ پبلک ایڈمیشن تھا کہ روپیہ ایک پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس بالکل صحیح ڈیٹا اور پیشنس ہے تو سسٹم کے نقائص کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے۔ گونزالو نے لالچ میں آ کر کبھی بھی ایک رات میں لاکھوں کمانے کی کوشش نہیں کی بلکہ چھوٹے اور مسلسل منافع پر فوکس کیا۔ دنیا میں پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کا حل اکثر صرف غور سے دیکھنے میں چھپا ہوتا ہے۔ گونزالو نے صرف کسینو کے الژن کو توڑا بلکہ 2003 میں اپنی کتاب لے فیبولوسا ہسٹوریا شائع کر کے یہ پورا میتھڈ دنیا کے سامنے پبلک کر دیا۔ آپ کا اس معاملے پر کیا خیال ہے؟ کیا سسٹم کو اس کے اپنے اصولوں پر ہرانا صحیح ہے؟ نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔